السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو نیوز نیٹ ورک کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان کریم، اور میں ہوں علی سرور۔ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ، اور جس مہینے کے بارے میں کہا جاتا ہے جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جس طرح کہا جاتا ہے نماز روکتی ہے فحاشی سے، اس طرح روزے کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ روزے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور تقویٰ اس پہ بھی ہم نے گفتگو کی ہے، اور آج بھی اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ جو معزز شخصیات ہیں ان کا میں تعارف کرا دوں، اور آج بہت ہی اہم ٹاپک حضرت ختیجہ علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہمیں بات کرنی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور ہمارا جو سب سے پہلا ٹاپک ہوا کرتا ہے، یا سب سے پہلے جو گیسٹ سے ہم بات کرتے ہیں، میرا پہلا روزہ جو عنوان ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ حسین مسعودی صاحب، مذہبی اسکالر ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا تشریف لائے۔ آپ مولانا مسکین نقشبندی صاحب کی تعارف کو متاحد نہیں، بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ بھی تشریف لائے۔ سب سے پہلے علامہ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ روزے کی جب ہم بات کرتے ہیں، روزے کی فضیلت کی بات کرتے ہیں، اس کی قدر و منزلت کی بات کرتے ہیں، ذکر اذکار کی ہم بات کرتے ہیں، اور پہلا عشرہ رحمت ہے اس کی جب ہم گفتگو کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا رمضان مبارک کے حوالے سے ضرور لوگوں کو آگاہ کیجیے کہ اس میں کس طرح ہم رحمت سے بہرمند ہو سکتے ہیں، کس طرح زیادہ فیوز و برکات سمیٹ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان انزل فیہ القرآن۔ بس یہیں سے میں اسی بات سے بات کو آگے بڑھا دوں گا کہ آپ نے پوچھا رمضان کیا ہے۔ انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے تمام آسمانی کتابوں میں جو کتاب جسے ہم اور آپ قرآن مجید کہتے ہیں، فرقان حمید کہتے ہیں، یہ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ یہ رمضان ظرف ہے اور قرآن اس کا مظروف ہے، یا میرا رسول کا سینہ رحل ہے اور اس میں ایک قرآن خدا نے رکھ دیا جو نور ہے، جو ہدایت ہے، جو انسانیت کے لیے پیغام ہے، جو کیا ہے پورا دستور الہی ہے، جو مشیت الہی ہے، وہ اس قرآن میں ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور اس میں ہر تمہارا خشک و تر ہم نے رکھ دیا، لیکن اس کے لیے شرط ہے نازل ہونے کے لیے کہ رمضان المبارک، یعنی رمضان المبارک سے کیا مراد ہے؟ رمضان المبارک سے مراد یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، پہلی امت پہ بھی تھے، بالکل شاید کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یقین نہیں ہے، روزے کے باوجود بھی لوگ آج پوچھتے ہیں کہ شیطان بند کر دیا گیا، اس کو زنجیریں ڈال دی گئی، شکنجے ڈال دیے گئے، اور اس کے اوپر لوہے کے دروازے ڈال دیے گئے، اور اب وہ باہر نہیں آ سکتا، اور سب سے زیادہ رمضان میں باہر آ گیا۔ لعلکم تتقون، اگر انسان، پھر کیا ہے، من الجن والانس، شیطان، اب جنات والا شیطان تو بند ہو گیا ہے، انسان کا شیطان باہر آ گیا۔ یہ جو ہم برائی دیکھتے ہیں، یہ جو ایوب دیکھ رہے ہیں، اس کا جو نوجوان نسل سوال کرتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان من النار وہ تو بند ہے، لیکن کیا ہے، من تین والا شیطان جو ہے، یہ جو انسان کے اپنے اندر موجود ہے، یہ ہوس کا، یہ حسد کا، یہ جاہ و جلال کا، یہ متاع کا، یہ مال کا، یہ ساری چیزیں تضاد رکھتی ہیں تمہاری تقوی اور پرہیزگاری سے۔ نہیں تو اندر علامہ صاحب جو اپنے شیطان کی، میں چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ اس کو بھی آگے بڑھاتے رہیں ساتھ ساتھ، اندر کا جو شیطان ہے اس کو پھر کیسے مسلمان کیا جائے، اس کو راہ راست پہ کیسے لایا جائے؟ اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے اب آج کے موضوع کی طرف ہم اگر آپ آ جائیں تو بالکل اسی سے مطابقت کر دیتے ہیں، کیونکہ پھر ٹائم بالکل نہیں رہے گا۔ تو دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، یہ اندر کا جو شیطان باہر آ جاتا ہے، اس کو کیسے قابو کیا جائے؟ تو بس یہی تو میں بتا رہا تھا کہ قرآن مجید اور دین الہی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے حوالے کیوں کیا؟ اس لیے، اور دین اللہ نے اسلام دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اسلام کیا ہے؟ سلامتی، انسانیت، کیا ہے یہ؟ انسانیت کو اپنے اندر لیتے جائیے،
سلامتی کو اپنے اندر جذب کرتے جائیے، شیطانیت باہر نکل جائے گی، اندر کا شیطان غائب ہو جائے گا۔ یہ اسلام اس لیے آیا تھا کہ انسانیت کو اور سلامتی کو انسان کے کیا ہے قلب تک اتار دیا جائے، جیسے قرآن مجید بھی ہم کہہ رہے ہیں ابھی۔ اچھا، یہ جب قلب پہ نازل ہو جائے، جب تمہارے دل میں یہ پیوست ہو جائے، جب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ ورد زبان نہ رہ جائے، یہ شور مچانے کے لیے نہ ہو، بلکہ یہ کلمہ وحدانیت تمہارے شعور میں پیوست ہو جائے، تمہارے قلب میں اتر جائے، تب جا کر کے ایک اندر سے مسلمان باہر آتا ہے۔ مسلمان خدا نے مسلمان بنانے کے لیے نہیں، انسان بنانے کے لیے قرآن مجید نازل کیا۔ یہ جب انسان بنتا ہے تو اندر سے ایک مسلمان باہر آتا ہے، شیطانیت غائب ہو جاتی ہے، جو آپ کا سوال تھا۔ اور اگر آپ ان ہستیوں کو دیکھیں جس کے حوالے سے اما خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، تو بس میں یہ کہوں گا، آپ کہتے ہیں زمانہ بہت خراب ہے، زمانہ بہت پرآشوب ہے، آج مال ہے، آج عریانیت ہے، آج فحاشی ہے، آج بھائی بہن کا نہیں، دوست کا نہیں، عزیز کا نہیں، اقارب کے نہیں۔ تو ذرا آئیے، جس ہستی کے حوالے سے آج ہم جمع ہوئے ہیں، بالکل، جو میرے رسول کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں، جو کیا خاتون اول ہیں، اور زمانہ کون سا ہے؟ زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ جسے جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے، جسے فحاشی کا زمانہ کہا جاتا ہے، جسے پستی کا زمانہ کہا جاتا ہے، جسے عریانیت کا زمانہ کہا جاتا ہے، جسے قتل و قتال کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں ایک خاتون عفیفہ، ایک پاک دامن خاتون کا ہونا کوئی غریب نہیں ہے۔ ملکۃ العرب، وہ فرسٹ، میں کہتا ہوں کہ فرسٹ بزنس وومن کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ کتنا ایک ایبل، ایک اونٹ ایک شپ کے برابر مانا جاتا تھا۔ نہ جانے ہزاروں کی تعداد میں جس کے اونٹ ہوں اور قافلے چلتے رہے، تو یمن جا رہا ہے، شام جا رہا ہے، عراق جا رہا ہے، نہ جانے دنیا میں حبشہ اور افریقہ، یہ ساری جگہوں پہ ان کے قافلے چلتے رہے تھے، اور بزنس کرنے والی جہاں دیدہ خاتون۔ لیکن پھر میں کہوں گا انتظار، میں نے کہا اعلان نبوت کے بعد کیا ہے؟ نبی کو پہچاننا اور ماننا اور ہے، اعلان نبی سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے نور نبوت کو پیشانی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگر دیکھنے والی ہستی ہے تو اس کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، جو نور محمد کی، اور 1-2 دن نہیں، 15 سال اعلان نبوت سے پہلے۔ ابھی اعلان نہیں ہوا میرے رسول کی نبوت کا، اس سے 15 سال پہلے ازدواج ہو گئی، اور 10 سال بعد ان کے، یعنی اعلان نبوت کے بعد سے ہیں 10 بعثت تک، یہ 25 سال۔ میں کہتا ہوں کہ عالم اسلام کی یہ غربت ہے، یہ کہ مکی زندگی کی تواریخ ہمارے پاس نہیں ہے زیادہ، ہم مدنی تواریخ کو زیادہ مد نظر رکھتے ہیں، اور وہی ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے کو، اس کی وجوہات ہیں کہ اس زمانے میں اسلام کمزور تھا، مدینے میں آ کے اسلام کا غلبہ ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اس زمانے کی 25 سال واحد زوجہ محترمہ میرے رسول نے جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رہیں، کوئی دوسری منکوحہ نہیں لایا، کوئی دوسرا عقد نہیں کیا، کوئی دوسری زوجہ گھر میں نہیں لے کے آئے۔ یعنی اگر میں توازن کروں تو نظر یہ آتا ہے کہ کیا ہے، جتنے 25 سال حضرت خدیجہ کے جو میرے رسول کے ساتھ گزرے ہیں، تمام ازواج مطہرات کو اگر ہم لیتے ہیں تو اس میں ان کا اتنا ڈیوریشن نہیں بنتا جتنی اکیلی حضرت خدیجہ کا۔ کیوں؟ یہ مال ہبہ کر دیا، یہ مال ہبہ نہیں کیا، اپنی جائیداد ہبہ کی، اپنے گھر کو رسول کا گھر قرار دے دیا۔ یعنی جس نے اللہ کے نبی کو اپنے گھر میں کیا ہے امان بھی دی، پناہ بھی دی۔ جب تک رسول کی 2 ہستیاں ہیں محسنان اسلام، ایک حضرت ابو طالب اور ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ، یہ دونوں نے مل کے جس طریقے سے میرے رسول کی محافظت کی، میں وہ پیریڈ ابھی نہیں بیان کرنا چاہ رہا،
کہ 3 سال ہم روزہ رکھ رہے ہیں نا، یہ رمضان لعلکم تتقون، 30 روزے آدھے دن کے روزوں سے ہم متقی ہو جاتے ہیں، ہمارا قلب پاک ہو جاتا ہے. لیکن میں کہوں جو 3 سال 7% سے مفتی صاحب موجود ہیں، 7% سے اور 10% تک سینکشنز لگ گئی. آج سینکشن سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ کسی کنٹری پہ، وہاں بنی ہاشم پر، وہاں مسلمانوں پہ سینکشن لگا دی گئی مشرکین مکہ کی طرف سے. 3 سال تک یہ گھاٹی ہے، یہ پہاڑ ہے، بس بنو ہاشم اور یہ مسلمان رسول کے ساتھ وہاں رہ گئے. کوئی نیچے نہیں آ سکتا، کوئی ایک دوسرے سے کلام نہیں کر سکتا، کوئی مکے کی زمین کا پانی نہیں لے سکتا، غذا نہیں جا سکتی. اللہ اکبر. 1000 دن بنتے ہیں. 3 سال کا مطلب کیا ہو جاتا ہے؟ تقریباً 1000 دن صبح و شام کے روزے ہیں، یعنی فاقے کی صورت میں. بالکل کھانے کو نہیں، کوئی چیز جا نہیں سکتی. نوفل ورقہ بن نوفل جو ہے وہ اگر کوئی ان کے چچا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ بڑے خاندان کے لوگ تھے، وہ اگر کچھ اناج اور اونٹ ہلکاتے بھی تھے اس طرف تو جانے نہیں دیا جاتا تھا کہ ابھی سینکشن لگی ہوئی ہے. لیکن پھر میرے رسول نے وہ پیغام بھیج دیا، جائیے چچا جا کے کہہ دیجئے ان سے تمہارا معاہدہ ختم ہو گیا. مکڑی کھا گئی، دیمک کھا گئی. اللہ اکبر. کس طریقے سے کھا گئی کہ صرف نام خدا باقی رہ گیا، بسم اللہ کے علاوہ سب کچھ کھا گئی. اور وہاں سے معاہدہ ختم ہوا. اور اسی سال آ کر کے پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا انتقال ہوتا ہے. میرے رسول اتنا مغموم ہوتا ہے، اللہ اکبر، کہ پورے سال کو عام الحزن قرار دے دیتے ہیں. پورا سال میرے رسول نے آپ کی رحلت پر کیا ہے؟ غم منایا. لیکن میں کہتا ہوں کہ جس نے بیت اپنے بیت کو رسول کا بیت بنایا تو پھر سب سے زیادہ یوں کہیے کہ قرآن نازل ہوا رسول کے قلب پر، اور سب سے زیادہ مکی آیتیں نازل ہوئیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں، انہی کے بیت میں. زیادہ تر قرآن کا نزول قرآن وحی جو ہے وہ جگہ ہجون سے پہلے جو ہے اور مروہ کی پہاڑی کے ساتھ ہی جو علاقہ ہے وہاں پر آپ کا گھر تھا اور وہاں پر نزول ہوا. آج تک اس کو بہرحال محفوظ کیا ہوا ہے. یعنی کہنے کا مقصد، لیکن پھر میں کہوں گا جس نے اپنا سب کچھ دے دیا خدا نے، پھر یوں کہوں کہ آپ کی پاک دامنی تھی، آپ کی عفت تھی، آپ کی طہارت تھی، آپ کی بلندی تھی، جس کے نتیجے میں خدا نے بطول جیسی بیٹی آپ کو دی. نہ صرف بطول جیسی بیٹی دی بلکہ یوں کہیے کہ رسول کی نسل کی ضمانت اگر ملی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی نسل کو مل رہی ہے. اللہ اکبر. یہ مقام آسان نہیں ہے. یا اگر سارا کچھ حضرت خدیجہ نے اپنے مال کا، اپنی وجود کا سب ہبہ کر دیا رسول کو، تو پھر رب تعالی نے بھی انہی کے نواسوں کو سید شباب اہل الجنہ، جنت کے سردار بنا دیا. ان کا مقبرہ آج بھی ہجون میں واقع ہے. اب وہ ہجون کا قبرستان نہیں ہے، اب اس کا نام پڑ گیا جنت المعلا یا معلا. اللہ اکبر. اب تو وہ جہاں رہیں وہ مقام جنت کا اعلیٰ مقام ہے. تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ سیکریفائز. آج تک اگر جنت کی سرداری ملی ہے تو پھر اسلام کے لیے سب سے زیادہ خون یہی نسل حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، حضرت ابو طالب ہے، جس کے اندر آج تک کیا ہے؟ اسلام کے دفاع کی، اسلام کی بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ، اپنی مال کا نذرانہ، مال سے جان سے بالکل سب کچھ انہوں نے وقف کر دیا. ہبہ رسول کو کیا، اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ آسان تو نہیں کوئی مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا. مادر زہر ہونا. سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر. مولانا مسکین نقشبندی صاحب کیا کہیں گے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ ماشاءاللہ آج کی علامہ صاحب نے جو بڑی مفصل کیا نام گفتگو بتایا فرمائی، حسنین؟ حسین مسعودی صاحب. حسین مسعودی صاحب بڑی پیاری بات کی، اور اسی پر اہل اسلام کا اتفاق ہے. اور ماشاءاللہ حضرت خدیجہ کا جو مقام ہے سارا انہوں نے رکھ دیا آپ کے سامنے. اور سب سے اصل جو بات بتائی وہ ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آل کا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہونا، اور عالم اسلام میں یہ سلسلہ کہ فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. ان کو چھوڑ کے گمراہ نہ ہو جانا. تو اہل بیت اور صحابہ کرام مقدسات جتنے بھی ہیں
یہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہے. ان کی تعلیمات اور ان کا جو اسوہ حسنہ ہے، ان کی جو زندگی ہے، ان کی جو سیرت ہے، وہ اس تا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے اور نمونہ ہے، اور اسی پہ چل کر جو ہے یہ امت کامیاب ہوگی. آپ نے اس میں ایک بات، بڑی اچھی بات پوچھی تھی کہ یہ جو اندر کا شیطان جی یہ کیسے، تو وہ بھی یہی اسی علامہ صاحب نے جو جواب دیا اسی میں یعنی انکلوڈ کر دیں آپ بھی، ٹھیک آپ اسی میں اس کو کر شامل دیں کر دیجیے. کہ ان حضرات کی زندگی، ان کی معاشرت، ان کے معاملات اور ان کی جو دین کے لیے مسلسل جو جدوجہد تھی، اگر اس کو ہم اپنائیں تو یہی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہی نفس کے خلاف مجاہدہ ہے. اور نفس کے خلاف مجاہدہ مرتے دم تک ہمیں کرنا ہے. روزے سے کیا ملتا ہے؟ تقویٰ ملتا ہے، اور قرآن سے تقویٰ ملتا ہے. تو تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا خوف. اور اللہ کا خوف آتا ہے نفس کے مجاہدے کے ساتھ. ہم جتنا نفس کے خلاف چلیں گے، اپنی خواہشات نفسانی کو دبائیں گے اور احکام الہیہ اور عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنائیں گے، تو اسی طرح انشاءاللہ تقویٰ حاصل ہوگا. اندر اللہ کا خوف آئے گا، اللہ کی عظمت آئے گی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی جو ہے یعنی ایک ہے کہ جبر سے عمل کرنا. تقویٰ وہ ہے کہ تقوی کی بنیاد پر انسان ایک مقام حاصل کرتا ہے کہ جس میں آدمی اللہ کی محبت میں عمل کرتا ہے. وہ ایک اللہ والے نے کہا نا کہ جی اگر انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے مل جائے. ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ کا نام ہے، اور جب ان کا انتقال ہوا، دفن ہوئے، تو ایک اینٹ گر گئی تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. تو یعنی پھر یہ جب نفس کا مجاہدہ ہوتا ہے اور تقویٰ کا حاصل ہو جاتا ہے تو آدمی کو عبادات میں پھر وہ لذت ملتی ہے، وہ سرور ملتا ہے کہ پھر آدمی اللہ کی محبت میں اور اللہ کے شوق اور جذبے میں جو ہے عبادات کرتا ہے، اور نفس اسی طرح سے جو ہے پھر وہ دب جاتا ہے. کیا خوب کسی نے کہا ہے کہ اس نفس پہلوان کے ساتھ تو کشتی ہے. اب جو جتنی زیادہ کشتی لڑے گا، جو جتنی زیادہ اس کے ساتھ اس کی مخالفت کرے گا، مقابلہ کرے گا، وہ اتنا ہی زیادہ اللہ والا بنتا چلا جائے گا. تو ایک اللہ والے نے کیا خوب فرمایا، چت نہ کر سکے نفس پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. چت نہ کر سکے نفس پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے کشتی تو ہے اس سے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. تو جب ہم نفس کے ساتھ مجاہدہ کریں گے، کشتی لڑیں گے، وہ ہمیں برائی کی طرف آمادہ کرے گا اور ہم اس سے انکار کریں گے. کبھی ہم برائی کا شکار ہو جائیں گے، کبھی ہم اس سے دب جائیں گے، کبھی ہم نفس کی مان لیں گے. لیکن اگر مقابلہ جاری رہے اور یہ مقابلہ مسلسل رہے تو اللہ جل جلالہ کو پھر اپنے بندے پر پیار آ جاتا ہے، اور اللہ اس بندے کو اپنے اس نفس پر غلبہ دے دیتے ہیں اور نفس ہمیشہ کے لیے دب جاتا ہے. اچھا، اس میں مولانا صاحب چونکہ حضرت خدیجہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو میں چاہوں گا اسلام میں ان کے مقام پر ضرور گفتگو کیجیے. کیا ان کا مقام ہے اسلام میں؟ اللہ جل جلالہ نے ان کا جو مقام عطا فرمایا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی جب کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، تو میں تھوڑا سا تذبذب میں ہو جاتا ہوں کہ آیا عالم اسلام میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کا مقام بہت اونچا ہے، یا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہے مقام اونچا ہے؟ تو گرچہ کہنے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹے اولاد کا مقام اللہ جل جلالہ کے اختیار میں ہے کہ وہ جسے چاہے مقام دے دے. تو گرچہ بی بی فاطمہ کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی وہ عظیم خاتون ہے جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس مقام کا سبب بنی اور ذریعہ بنی. اور اسلام ظاہر ہے ان کے دور میں جو خدمت کی انہوں نے، اور اچھا یہ بھی بڑی اہم بات کی علامہ صاحب آپ نے کہ مالدار خاتون تھیں اور تجارت ظاہر خاتون ہو کر جس طرح پورے عرب میں جایا کرتے تھے قافلے ان کے، تو اس سے تو یہ بھی سبق ملتا ہے کہ بھئی خواتین کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. اور دور جاہلیت میں تو خیر جو رسمیں تھیں ان پہ ہم لمبا پروگرام ہو جائے گا، اس کے باوجود بھی وہ نہ صرف تجارت کر رہی تھیں بلکہ ایمانداری سے اور ایک جائز منافع، جو کہ میں اس طرف آنا چاہ رہا تھا، تھوڑا سا اس پہ بھی ضرور گفتگو کیجیے کہ ایک اس دور میں
تجارت ہوا کرتی تھی، جائز منافع کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں کچھ اور بات ہوتی تھی. آج ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ 10 روپے کی چیز اگر 100 روپے کی بیچ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ بھی جائز منافع ہے. تو یہ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہے اس وقت تک تو رسالت نہیں ملی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ طریقہ کار ان سوچنے کا، سمجھنے کا، مقام ان کا، اور آج ہم تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، قرآن موجود ہے، ان کی سنت موجود ہے، اس کے باوجود بھی ہم بھٹکے ہوئے. دیکھیے بات وہی ہے نا جو کہ مفتی صاحب نے بھی فرما دیا ہے کہ انسان کو جب تک نفس پر کنٹرول نہیں ہوگا، یعنی اگر آپ کے اندر، میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ انسانیت انسان میں ڈالنے کے لیے دین اسلام آیا تھا. دین اسلام. جب میں نے انسانیت اپنے اندر آنے ہی نہیں دی تو پھر آپ یہ سوال کیسے کر رہے ہیں کہ جی میں انسان کا ہمدرد ہو جاؤں، میں انسان کا غم گسار ہو جاؤں، میں انسان کا مددگار ہو جاؤں، میں اس پر رحم کر لوں. یہ ساری صفات تب ہوتی ہیں جب انسان کے اندر سے حیوانیت نکل جائے اور انسانیت آ جائے. یہ ایک بات. اب رہ گیا کہ جو سوال تجارت کے حوالے سے، تو میں کہوں کہ یقیناً خود بڑی ملکۃ العرب کیوں تھی؟ تجارہ تھی، وہ بزنس وومن. لیکن جب ان کو میرے رسول کے بارے میں علم ہوا تو اپنے غلام میسرہ کو کہتی ہیں کہ ان کو بلاؤ، اور بلانے کے بعد وہ مال تجارت دیا اور ایک نصیحت کی کہ بس ان کی ہر ادا پر نظر رکھنا. توجہ ہے میری بات؟ بالکل. ان کی ہر ادا کے پر نظر رکھنا، ان کے اٹھنے پہ، بیٹھنے پہ، چلنے پہ، کھانے پہ، پینے پہ، بات کرنے پہ، تجارت کرنے پہ، معاملات کرنے پہ، سب پر نظر رکھنا. بولنا کچھ نہیں. تم میرے پرانے غلام ہو، یہ ابھی نئے میرے، مثلا میں کہہ سکتا ہوں ایک لفظ کے لیے، اگرچہ کہ وہ کس کے پاس اپائنٹ ہوں گے، وہ سب کو کائنات کو اپائنٹ کر لیں، تو بہرحال بولنا نہیں. پہلے انسٹرکشن، کتنی سخت انسٹرکشن آ رہی ہے، کچھ نہیں بولنا، جو وہ کریں کرنے دینا، بس تم دیکھتے رہنا اور مجھے آ کر کے من وان خبر دینا. اللہ اکبر. اور جب اس تجارت کا واقعہ واپس آیا، وہ قافلہ واپس آیا، تو عام قافلوں میں جتنا منافع ہوتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ مال بھی کما کے دیا میرے رسول نے. یعنی یہ کوئی کہے کہ میں رسول کو تجارت کرنی نہیں آتی تھی، مال کمانا نہیں آتا تھا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ ہی زیادہ ہوشیار نہیں ہے، میرے رسول. یہ اور بات ہے کہ وہی ناجائز، لیکن کہیں انہوں نے معاملات کو بڑی نرمی کے ساتھ کیا، بڑے سہل طریقے سے کر رہے تھے، لیکن اس میں برکت اور ہے. مال کی کثرت برکت نہیں ہے، ایمان کی کثرت برکت ہے. جب تک تمہارے اندر ایمان نہیں آئے گا، تم جتنا بھی یہ نوٹ کما لو، یہ ادھر آئے گا اور ادھر جائے گا، پتہ بھی نہیں لگے گا. ایک ہی میں کہتا ہوں اکثر کہ صدقہ دے کے رد بلا کر دو، لوگ نہیں کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد پتہ لگا اسکوٹر پہ جا رہے تھے، کسی نے ہٹ کیا، اور جب ڈاکٹر صاحب کے پاس میں کہتا تھا، پہلے وہ یہاں ہوتے تھے، وہ شاہ جی ہوتے تھے، کیا نام تھا ان کا؟ محمد علی شاہ. ہاں، محمد علی شاہ. محمد علی شاہ صاحب. میں نے کہا شاہ صاحب کے وہاں پہنچ گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس، اور انہوں نے کہا جاؤ بھائی 4 لاکھ کا گھٹنا لے آؤ. ایسے تھا. 40 روپے تم سے صدقہ نہ کیا گیا، غریب کو نہ دیا گیا، رد بلا نہ کیا گیا، 4 لاکھ کا گھٹنا لگوا لیا آپ نے. ایک مثال دے رہا ہوں. یہ کیا چیزیں ہیں؟ میں نے کہا ہاں، اب اصل تاجرہ وہی تھی کہ جنہوں نے اتنی بڑی تجارت کی، جسے کہتے ہیں کس سے تجارت کی. اب انسانوں سے جو بہت بڑا ہو جاتے ہیں نا آدمی، تو پھر وہ چھوٹی موٹی تجارتیں چھوڑ دیتا ہے. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پھر چھوٹی تجارت چھوڑ کر کے، وہ اللہ کا الہی نمائندہ، وہ رحمتاً للعالمین، وہ ختم المرسلین، وہ سید الانبیاء ہیں اللہ، وہ محبوب کبریا، اس سے بزنس کر لی. میں نے اپنی ساری انویسٹمنٹ آپ کو دی، رسول کو ہیبہ کر دیا ساری انویسٹمنٹ. عجیب منزل ہے، جب عقد ہو رہا تھا نا، عقد کی منزل بھی عجیب ہے. وہاں پر حضرت ابو طالب جو رسول خدا کے چچا تھے، وہ رشتہ لے کر کے گئے. پہلے حالہ کے ذریعے سے آیا، اور پھر ایک جب عقد ہوتا ہے تو پھر ایک بڑی محفل میں ہوتا ہے. تو حضرت خدیجہ نے بھی وہ
کہتے ہیں کہ کیا ہے ریشم کا شامیانہ لگا اور جواہرات رکھے گئے، کیونکہ اس زمانے کے لوگ بھی اسی قسم کے ہوتے تھے کہ مال و زر، اور ہر زمانے میں ہوتا ہے کہ مال و زر سے مرغوب ہونے والے. تو یہ جو بڑے بڑے سردار تھے، عتبہ تھا، شیبہ اور ابو جہل، ابو لہب، یہ سب کو دعوت ہوئی تھی. بڑا گھرانہ تھا بھائی، ملکۃ العرب کی شادی ہو رہی ہے، سب آئے تھے، سب کی دعوت تھی. اور وہاں انبار لگوایا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے تھے، اتنا جواہرات رکھوائے تھے سامنے کہ دیکھو تمہاری آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی. لیکن میں ان جواہرات سے اپنی آنکھوں کو تر نہیں کرتی، میں اللہ کے محبوب کے دیدار سے اپنی آنکھ کو روشن کرتی. اللہ اکبر. یہ پیغام اس جہالت کے زمانے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ دے رہی ہیں. اللہ اکبر. ایسے نہیں رسول رویا کرتے تھے، جب ان کی سہیلی آتی تھی تو خوش ہو جایا کرتے تھے. جب رسول کبھی بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا نام آتا تھا تو رسول کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. پوچھتے تھے پوچھنے والے کہ آپ کیوں اتنا یاد کرتے ہیں؟ کہو میری وہ غم گسار بھی جب کوئی میری صداقت پر ایمان نہیں لاتا تھا، اس وقت میری صداقت پر ایمان لانے والی تھی، اس وقت میری دیانتداری پر ایمان لانے والی تھی، اس وقت میری ایمانداری پر ایمان لانے والی وہ سچی خاتون. اللہ اکبر. تو میں کہوں کہ وہ منزل تھی. اور پھر وہ وہاں پر خطبہ بھی عجیب غریب ہوا. حضرت ابو طالب نے آغاز کس انداز سے کیا؟ الحمدللہ الذی جعلنا من زرع ابراہیم و ذریت اسماعیل و جعلنا بیتا محجورا حرما آمنا. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد جا کر کے اپنے خاندان کا تعارف کراتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جو کعبے کے کیا ہے متولی ہیں، اللہ کے گھر کے متولی ہیں، ہم سرداران مکہ میں سے ہیں. اور کیا ہے اس وقت پھر جا کے میرے رسول کی باری آتی ہے، پھر کہتے ہیں ھذا ابن اخی، یہ میرا چچا کا بیٹا محمد ابن عبداللہ. تو آواز دینے والوں نے آواز دی. اس زمانے میں آواز کسنے کا بڑا رواج تھا. تو کسی نے آواز کسی کہ یتیم عبداللہ. اللہ اکبر. یتیم عبداللہ، یعنی اب رشتہ کیا ہونے جا رہا ہے، بات وہاں تک پہنچ گئی تو ادھر سے آواز آ گئی یتیم عبداللہ. میرے خدیجۃ الکبریٰ کو برداشت نہیں ہوا یہ جملہ. انہوں نے کہا میں نے اپنا سارا مال ان کو ہبہ کیا. اللہ اکبر. یہ جو کچھ تم سامنے دیکھ رہے ہو نا، یہ اب اس کا مالک یہ پوچھتے ہو یتیم عبداللہ؟ یہ کائنات کا مالک ہے، یہ وہ ہے جس کے لیے کائنات خلق کی گئی. لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے اے حبیب تو خدا یہ کائنات خلق نہ کرتا. اللہ اکبر. یہ کیا چیزیں ہیں؟ اور پھر اس پہ انہوں نے کہا میں نے اپنا مال ہبہ کر دیا. پھر حضرت ابو طالب نے وہ جملہ بھی کہا کہ یہ مال کی حیثیت کیا ہے؟ کوئی اس کے وزن کا کوئی ہے کائنات میں جو اس میرے بھتیجے کے وزن کا ہو؟ اس سے کوئی مقایسہ ہو سکتا ہے؟ اس کی عظمت کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ اس کی بلندی کو کوئی چھو سکتا ہے؟ پوچھتے ہو. اور اس کا صداق، اس کا مہر میرا مال ہے. ایک طرف سے حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال دے کے صاحب ثروت کیا، ادھر سے کہتے ہیں میرا سارا مال اس کا ہے. تو معجل چاہتے ہو یا معجل چاہتے ہو؟ ابھی چاہتے ہو یا بعد میں چاہتے ہو؟ بہرحال یہاں وہ منزلیں. اللہ اکبر. لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ جی ہاں، جب سب کچھ دے دیا خدا کی بارگاہ میں رسول کے توسل سے، تو پھر خدا نے بھی ان کی ہی نسل میں، جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے کہا کہ میرے رسول کی نسل سارے آدم سے لے کر کے خاتم تک اور آج تک مردوں سے نسل چلے گی. لیکن یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ رسول کی نسل ان کی بیٹی سے چلی، ان کی بیٹی سے چلی. یا یوں کہوں میں کہ جی ہاں، جو ام ابیہ کی بھی ماں اسے حضرت خدیجہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور اس میں آیت کے لحاظ سے میں ایک بات کہوں گا کہ مجھے اس سے بہتر مصداق نہیں ملا کہ جو ہے نا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، دعویٰ ہے نا ان کنتم تحبون اللہ. اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے رسول کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. میں نے کہا سبحان اللہ. اس مصداق کی اگر صحیح
صادقہ دیکھنا ہے کہ کس پہ یہ فٹ آتی ہے، تو میں کہوں گا کہ جس نے اللہ سے محبت کی اس نے رسول کی، ان سے بڑھ کر کسی نے رسول کی سیرت پر 25 سال، اعلان نبوت سے پہلے کے 15 سال اور اعلان نبوت کے بعد کے 10 سال، اور پھر شیب ابی طالب، اور پھر وہ میں کہتا ہوں رحلت نہیں، یہ تو شہادت تھی جو فاقوں کے ذریعے سے ہوئی، اتنی کمزوری، اور اسی میں اللہ اکبر یہ 2 سالہ بیٹی، یہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت ہو چکی تھی 5 بعثت میں، 7 بعثت میں یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ اب ذرا سوچئے ایک ماں جو مالکۃ العرب ہو، اس کے پاس اپنی بیٹی کو کھلانے کے لیے کیا تھا؟ جس کو اپنے غذا نہ ملے اس کے پاس بچی کے لیے دودھ، غذا، پانی۔ لیکن میں کہوں گا کہ جی ہاں، وہ شاکرہ، وہ عابدہ، وہ زاہدہ، وہ لوگ تھے، وہ ذکر الہی کرنے والے تھے جن کا رواں رواں ذکر کر رہا تھا، جن کا وجود ذکر بنا ہوا تھا۔ تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچہ عام کر دوں گا۔ تو آج یہ وجہ ہے کہ ان کی نسل سے اب قیامت تک حضرت خدیجہ کی نسل رہے گی، جو سب سے ممتاز ہے، جو سب سے متبرک کہلاتی ہے، جس کا احترام میرے رسول کا احترام۔ بالکل، سبحان اللہ۔ اچھا مولانا صاحب، آپ سے بات کر رہے تھے کہ جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا علامہ صاحب نے برکت کے حوالے سے، یہ برکت کیا چیز ہے؟ یہ حضرت اللہ جل جلالہ کی طرف سے اہل اسلام کے لیے ایک انعام ہے۔ بے شک برکت آپ کو دنیا میں کسی اور لغت میں، کسی اور ڈکشنری میں، کسی اور زبان میں آپ کو نہیں ملے گا۔ برکت کہتے ہیں تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جانا، تھوڑی چیز میں اضافہ ہو جانا۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک پیالہ لایا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے پیش کیا، اور وہ صحابہ پیتے گئے اور سیراب ہوتے گئے، پیتے گئے اور سیراب ہوتے گئے، حتیٰ کہ جب وہ پیالہ حضور کے پاس آیا تو پھر بھی اتنا ہی تھا جتنا شروع میں تھا۔ برکت کیا ہے؟ تھوڑے وقت میں بہت سارا کام ہو جانا۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معراج کا واقعہ ہے، یہ خاص ایک معجزہ بھی ہے، اور اس میں یہ وقت کی برکت بھی ثابت ہو رہی ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، تو لیلم کہا کہ پاک ہے وہ رب، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے ساتھ، یعنی مسجد اقصیٰ، اور درمیان میں بھی کہیں جگہ کوہ طور پر، مسکن شعیب پر، اور جائے ولادت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر 2 رکعت وہاں نفل پڑھنا، بار بار اترنا، اور پھر 7 آسمان، جنت، جہنم، حتیٰ کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو یہ ایک ایسا سفر ہے کہ جو اگر صحیح ہمارے دنیاوی حساب سے اگر کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہزاروں سال لگ جائیں گے، لیکن اللہ نے اس چھوٹے سے لیلم، رات کے چھوٹے سے حصے میں اس میں اتنی برکت دے دی کہ 7 آسمان کی، بیت المقدس کی اور مختلف مقامات مقدسہ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زیارت فرمائی، جنت اور جہنم میں کو دیکھا، وہاں بہت سارے واقعات پیش آئے، مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقاتیں ہوئی، بیت المقدس میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی پیچھے نماز پڑھی۔ لیلم من المسجد، لیلم کا لفظ ہے کہ رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں اللہ نے اتنی برکت ڈال دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ اتنا بڑا معجزہ وجود میں آیا۔ تو برکت آج بھی برکت ہے۔ اگر برکت کیا پھر مولانا صاحب اس طرح کہ خاص لوگوں کے لیے مخصوص ہے؟ نہیں، خاص کے لیے نہیں ہے، لیکن جو جتنا اعلیٰ ہوگا اس کے ساتھ اتنا زیادہ برکت کا جو ثمرات ہیں، معاملات وہ پیش آئیں گے۔ عام مسلمان کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو بظاہر عمل نہیں کرتا ہو، لیکن وہ بھی کہتا ہے کہ یار آج اللہ نے بڑی برکت دی میرے گھر میں، آج افطاری میں یہ چیز مل گئی اور کافی لوگوں نے کھایا، آج ہم نے جو ہے نا فلاں دعوت میں چند دیگیں کم تھی لیکن اس میں ہم نے سورہ یاسین پڑھا، بسم اللہ پڑھی، تو اللہ نے اس میں بڑی برکت دی۔ تو کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے، درجہ بدرجہ ہے، جس کا جسہ جتنا بڑا ہوگا اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے اتنا ہی انعام ہوگا۔ تو بزرگوں کے ساتھ بڑے واقعات ہیں۔ ایک سید احمد رفاعی رحمہ اللہ، ان کے پاس
اگر رات کی کسی وقت یا دن کے کسی وقت صحرا میں رہتے تھے اور ہزاروں لوگ آ جاتے تھے، سینکڑوں لوگ قافلے کے قافلے آ جاتے تھے اور وہ ان کو کھانا کھلاتے تھے، اور وہ کھانا ایک چھوٹی سی کٹھیا میں بنتا تھا اور سب کے لیے کافی ہو جاتا تھا. تو یہ جو جتنا اللہ والا ہوگا، جس کا ایمان، اعمال، اخلاق، یقین، اخلاص، للہیت، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت جس قدر زیادہ ہوگی، اس قدر وہ اللہ کو پیارا ہوگا اور اس کے ساتھ برکت والا معاملہ ہوگا. اس کے بعد برکت والا معاملہ ہوگا. علامہ صاحب بیک میں جانا ہے آپ سے اجازت بھی. علامہ حسین مسعودی صاحب کوئی پیغام ہمارے ناظرین کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے رمضان المبارک کے حوالے سے اور خاص طور پر آج کی اس مناسبت سے کو دینا چاہیں؟ پیغام تو بس یہی ہے کہ خداوند عالم نے بھی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ رسول کی رسالت میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے ذوی القربہ سے مودت کو اختیار کرو. محبت ایک مرحلہ ہے، مودت اظہار محبت کا، تو وہ سلیقہ اور طریقہ ہمیں آنا چاہیے. اور سب سے بڑھ کر کے بات وہی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ سلیقہ کیا ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں. سارے مسائل کا حل جس کا وہ ہو جائے، جس نے اسے پایا اس نے کیا کھویا، جس نے اسے کھویا اس نے کیا پایا. تو من کیا ہے کہ محمد اور آل محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں. یہ پاکستان، یہ مشکلات، یہ مسائل، یہ بے برکتی، یہ ہیں کم سرمائی، یہ جتنی بھی چیزیں ہم لوگ لیتے ہیں نا، جو پریشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، لوح و قلم تیرے ہیں، خود ہی کو کر بلند. یہ خود ہی کو مت بلند کیے جائیے، ہم لوگ خود ہی کو بلند کیے چلے جا رہے ہیں. علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ خود ہی کو کر بلند اتنا، خدا بندے سے خود پوچھے ہر تقدیر سے پہلے پتا تیری رضا کیا ہے. یعنی اب وہ جانے جانا کہ ابھی وہ اسرا کی باتیں کر دی تھی، بے عبد ہی، بے رسول ہی، بے نبی ہی، بے محبوب ہی نہیں، عبد ہی. اللہ کو ہم سے اور آپ سے عبدیت چاہیے، بندگی چاہیے. یہ رمضان میں سلیقہ بندگی سیکھ لیں. یہی پیغام ہے، یہی اہل بیت کا پیغام تھا کہ بس بندگی کا سلیقہ معاشرے کو سکھانے آئے تھے، سکھایا اور اپنی منزلوں کو پہنچ گئے. بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہت زبردست سیشن رہا ہمارا. یہ چھوٹا سا بریک لے لیں اور علامہ صاحب اجازت لیں گے. بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. کہ مت جائیے گا. السلام علیکم.